ٹھیک ہے، یہ آپ کے عقیدے کے مطابق، میں اپنے عقیدے کے مطابق نہیں کہہ رہا ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب جب آپ کی اکثریت مشرک ہے اور مسعود احمد صاحب نے التحقیق فی جواب التقلید نامی کتابچے میں لکھ رکھا ہے کہ وَلِلْأَكْثَرِ حُکْمُ الْكُلِّ، اکثر پر کل کا حکم لگتا ہے، یعنی اگر اکثریت خراب ہو تو ٹوٹل خراب ہے۔ اب آپ کی اکثریت آپ کے فارمولے کے مطابق چونکہ ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، شرک کی مرتکب ہوتی ہے، تو آپ کی اکثریت اس وقت مشرک ہے، تو کیا آپ پر جماعت المسلمین کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں نا، جس کی اکثریت مشرک ہو تو جماعت المشرکین مشرکین ہوگی، وہ جماعت المسلمین نہیں بلکہ جماعت المشرکین ہوگی، تو آپ کے فارمولے کے مطابق آپ جماعت المسلمین رہے نہیں۔ خیر، اب میں اس آیت کا ذرا صحیح مفہوم بھی عرض کر دوں چونکہ بہت زیادہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اس آیت کو لے کر کے۔ آپ اس کو یہاں سے پڑھیں کہ سورہ یوسف کو آیت نمبر 102 سے پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کی سارا کچھ، تو فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، یوسف علیہ السلام کا طویل ترین قصہ، ان کا بھائیوں، ان کے بھائیوں کا ان کے حسد میں مبتلا ہونا، پھر ان کو جو ہے وہ جنگل میں چھوڑنا کنویں میں، اور پھر وہاں سے لے کر جانا قافلے کا مصر میں رہنا، پھر وہاں پر عزیز مصر کے گھر پہ ان کے ساتھ جو معاملات ہونا، جیل پہنچنا، جیل سے نکلنا، بادشاہ کے محل تک یہ سارے معاملات ہونے کے بعد یہ ساری غیب کی چیزیں تھیں نا، تو اللہ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ سب کے سب غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، یہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں، ما وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، آپ اس وقت وہاں موجود تو نہیں تھے کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ متفق ہو گئے اور وہ چال چل رہے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین، اور نہیں ہے اکثر لوگ اگرچہ آپ کتنے ہی حریص ہوں ایمان لانے والے، یعنی آپ کتنی ہی حرص کریں، آپ کتنے ہی ان کے ایمان کے بارے میں حریص ہوں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر، حالانکہ آپ ان کو جو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اس پر ان سے کوئی اجر تو طلب نہیں کرتے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یہ غیب کی خبریں دینے کے بعد کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر تو ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں ایسی کتنی نشانیاں ہیں کہ جن پر سے یہ گھومتے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یمرون علیہا، جن پر یہ گھومتے پھر وہم عنہا معرضون، اور یہ اس سے اعراض کرنے والے ہیں، توجہ نہیں دیتے، نظر انداز، نیگلیکٹ کرتے ہیں، جیسے آج جماعت المسلمین کے لوگ جو ہیں، رجسٹرڈ جماعت المسلمین کے دلائل کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان کی اکثریت جن کی بات چل رہی ہے پیچھے کہ ان کی اکثریت ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان لاتی ہے مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اب ان کی اکثریت کی بات چل رہی ہے مشرکین مکہ کی، یہ سورہ یوسف جو ہے مکی سورہ ہے اور مکہ کی بات چل رہی ہے، اور آپ جو ہے نا اس کو لے کر کے کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، آپ باقاعدہ ایک فارمولہ بنا رہے ہیں کہ جی ایمان والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ کے اس طرح کے عقائد کے مطابق تو آپ کے نزدیک ثم نعوذ باللہ آپ ایسا کہتے نہیں ہیں، لیکن لازم آتا ہے کہ پھر تو آپ صحابہ کے بارے میں بھی کیا ایسا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے نا، نہیں کہتے آپ کو کہنا بھی نہیں چاہیے، تو پھر آپ اس باطل نظریے سے رجوع کریں چونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے۔ بہرحال آپ لوگ پھر اس کو سمجھیے گا، خوب سے دیکھ لیجئے گا، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہی نہیں ہیں، مگر یہ کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ مشرک ہوتے ہیں، وہ ان اکثریت کی بات، اکثر ہم ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اس کے لیے ایک مرجع چاہیے ہوتا ہے، یعنی یہ کسی کی طرف لوٹے، کچھ لوگوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، پیچھے کن کا ذکر ہے؟ مشرکین مکہ کا، کہ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں لاتی مگر مشرک ہوتی ہے، ایمان والوں کی اکثریت مشرک ہوتی ہے، یہ بات اس آیت میں نہیں ہے، ان کی اکثریت جن کے بارے میں فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں اگرچہ ایمان لانے والے نہیں اگرچہ اب کتنے ہی حریص ہوں، ان کی بات چل رہی ہے پیچھے آیت میں، اکثرہم، ان کی اکثریت، صرف یہ نہیں ہے کہ وما یؤمنو اکثر باللہ، اکثر لوگ اللہ نہیں، ان کی اکثریت اللہ پر ایمان، اور مسعود صاحب نے ترجمہ کیا اکثر لوگوں کا حال تو یہ کہ اللہ پر، اکثر لوگوں کا حال نہیں، ان کی اکثریت کا حال، اکثرہم کا ترجمہ رہ گیا مسعود احمد صاحب سے۔ کوئی بھی ایسا ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ جنہوں نے ترجمہ میں بہت زیادہ باریک بینی کا خیال رکھا اور الفاظ کی پوری رعایت رکھی ہے، جیسے آج کل جدید ترجمہ میں شیخ عبدالسلام بٹوی صاحب حفظہ اللہ کا ترجمہ دیکھ لیں آپ، انہوں نے بہت رعایت رکھی ہے، وہ دیکھیں یہ کریں گے ان کی اکثریت ضرور کہیں گے وہ، اور اسی طرح جو خانوں کی شکل میں، ڈبیا کی شکل میں الگ الگ ترجمہ کرتے ہیں وہ دیکھیں آپ، اکثر ہم اگر ساتھ لکھیں گے تب بھی یہ ترجمہ کریں گے، ان کی اکثریت الگ رکھیں گے تو پھر تو کریں گے کہ ان کی اکثریت ان کی،
یہ ترجمہ بنتا ہے. تو ان کی اکثریت کی بات چل رہی ہے جو پہلے سے ہی کافر و مشرک تھے. تو وہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک تھے ان کی اکثریت. ان میں بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے تھے اور پھر شرک سے بچے ہوئے تھے. بہت کم لوگ تھے وہ اسلام میں ہی داخل ہو چکے تھے. یہ مطلب نہیں ہے ایمان والوں کی اکثریت جو ہے مشرک ہوتی ہے. تو یہ پانچویں بات تھی اس سلسلے کی جو مسعود احمد صاحب رحمہ اللہ نے نقل کی الجماعت میں. جمہوریت پر ہماری بات چل رہی ہے. چھٹا پوائنٹ جو ہے وہ میں چھٹا کہہ رہا ہوں اس کو, مطلب مسعود احمد صاحب نے نمبر نہیں ڈالے ہوئے, میں اپنی سہولت کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں, اپنی سہولت کے لیے. تو لکھتے ہیں کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ نے کیا ایسا قانون نہیں بنایا کہ جس نے ایک حرام فعل کو جائز قرار دیا. تو موجودہ مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو شرک سے بہت سے عقائد اور اعمال کو شرک نہیں سمجھتے ہیں, جنہوں نے ایک اسلام کے 5 اسلام بلکہ اس سے بھی زیادہ اسلام بنا رکھے ہیں. تو اب یہ کہنا کہ جی برطانیہ کی پارلیمنٹ تو کافروں کی پارلیمنٹ ہے نا, پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایسا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ خود دیکھ لیجئے گا پاکستان کا آئین. جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آئین مل جاتا ہے, نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے تو نیٹ پہ بھی آئین مل جائے گا پاکستان کا. پاکستان کے آئین میں جہاں اسلامی احکام لکھے ہیں تو وہاں یہ بنیادی بات مینشن ہے, اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو قرآن پاک و سنت میں منضبط اسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا, اور جن کا اس حصے میں بطور اسلامی احکام حوالہ دیا گیا ہے, اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکورہ احکام کے منافی ہو, ان کے مخالف ہو, ان کے خلاف ہو. ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. ہمارے آئین میں قرآن پاک اور سنت کو بالادستی حاصل ہے. قرآن پاک اور سنت کے بارے میں احکام کیا ہے کہ بالادستی حاصل ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس پر کہیں کوتاہیاں بھی ہیں, کئی جگہ پر اس کو پورا نہیں کیا جا رہا, یہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ہمارے آئین میں بنیادی طور پر کتاب و سنت کو بالادستی حاصل ہے کہ اس کے خلاف کوئی قانون قانوناً نہیں بنایا جا سکتا, آئیناً نہیں بنایا جا سکتا. اگر بناتے ہیں تو وہ ہمارے آئین کے خلاف ہے. یہ آئین علماء کرام نے مل کر بنایا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں غلطی نہیں ہے, ہو سکتی ہے غلطی, امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں اس میں. اللہ کی کتاب کے علاوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ حسن احادیث کے علاوہ ہر ایک میں جو ہے نا وہ اصلاح کی گنجائش رہتی ہے. تو جو یہ بات ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا, آئین میں یہ بات موجود ہے. ہمارے یہاں جو علماء جمہوریت میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو جاتے ہی اس لیے ہیں, ہم تو وہاں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ کوئی کتاب و سنت کے خلاف قانون بنا تو سارے اگر ایسے لوگ ہوئے جو دین کا علم نہیں رکھتے, دنیاوی پڑھے لکھے لوگ ہوں, انجینئر ڈاکٹر ہوں, تو ان کو تو نہیں نہ پتہ چلے گا. ہم ہوں گے تو ہم وہاں آواز اٹھائیں گے کہ لوگوں ہمارا آئین تو یہ کہتا ہے, پاک کا آئین تو یہ کہتا ہے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں بنے گا, تو تم کیسے بنا رہے ہو, یہ قانون مت بناؤ. ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے, لوگوں کی ذہن سازی کریں گے. تو وہ تو اس لیے جاتے ہیں. لیکن ہمیں کیا نظر آتا ہے, مثلا ایک بندہ کسی مندر میں جاتا ہے لوگوں کو غیر اللہ کی پوجا کرنے سے منع کرنے کے لیے کہ یہ مت کرو, یہ تمہارا کیا بنا سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ تمہارا. ٹھیک ہے, تو دیکھتی آنکھ دیکھتی ہے صرف یہ کہ وہ مندر میں جا رہے ہیں, دونوں مندر میں جا رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک مندر میں جا رہا ہے تو دوسروں کو سمجھانے کے لیے جا رہے تھے کہ بت کس کام کے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. تو آپ صرف اس وجہ سے کہ وہ مندر میں جا رہا ہے آپ اس کو کافر و مشرک نہیں کہیں گے, آپ اس کو کافر و مشرک نہیں کہیں گے. سمجھدار ہوں گے تو آپ پوچھیں گے بھائی کیا لینے گئے تھے آپ, تو ماشاءاللہ مسلم ہیں, تو کہیں گے یار میں تو لوگوں کو نصیحت کرنے گیا تھا, دعوت دینے گیا تھا, پیار محبت سے اخلاق سے سمجھانے کی کوشش کرنے گیا تھا. لیکن جو جاہل ہوگا بولے گا یہ ان کی طرح مندر میں جا رہا ہے تو یہ بھی انہی میں سے. ارے بھائی وہ تو بتوں کی پوجا کے خلاف بولنے جا رہا ہے نا, وہ پوجا کرنے تو نہیں جا رہا. لیکن آپ اس پر کیا یہی حکم لگائیں گے, ایسا حکم لگائیں گے تو یہ آپ کی نادانی ہوگی. برطانیہ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کفار کی پارلیمنٹ ہے, وہ اگر ایسی کسی چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں تو آئین کا یہ جو ہے میرے پاس جو یعنی کہ نسخہ, میرے اس کا فوٹو ہے, تو 145 پیج پر یہ بات لکھی ہوئی ہے آئین میں. اسلامی احکام کے چیپٹر میں جائیں حصہ نہم میں, تو سب سے پہلے یہ بات لکھی ہوئی ہے, 227 ہے اس کی شکل غالباً آئین کی شکل. تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا جو مذکور احکام یعنی کتاب و سنت کے منافی ہو. تو یہ بات ہے, اس وجہ سے جو ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایسا ہو سکتا ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایسا یعنی کہ ممکن نہیں ہے, اور اس کی گنجائش ہے, احتجاج کرنے کی گنجائش موجود ہے. تو اکثریت موجود ہے, تو پھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ سارے اختیارات خلیفہ کو دے دیں گے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, میں خلافت کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جس طرح کے اعتراضات کر کے آپ جمہوریت کو کفر و شرک ثابت کرتے ہیں, ایسے تو اگر کوئی جہالت پر اتر آئے تو وہ پھر خلافت پر بھی کر سکتا ہے کہ اگر جمہوریت غلط قانون بنا سکتی ہے تو خلیفہ بھی غلط قانون بنا سکتا ہے.
تو اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں عبدالحمید صاحب نے جو یہ جمہوریت کا مسئلہ اٹھایا، انہوں نے اپنا لٹریچر غور سے نہیں پڑھا ہوا ہے۔ یہ اسلامی یعنی جمہوری حکومت میں جو جا رہے ہیں، ان کے اوپر اتنا کفر و شرک کا فتویٰ لگانا اور وہ شاہ صاحب کی تقریر سنانا، شاہ صاحب نے تو کہا بھی نہیں ہے، شاہ صاحب نے تو کہا بھی نہیں، کافر و مشرک کی اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں شاہ صاحب پر کہ شاہ صاحب نے کہا ہے اس کا لبے لباب ہے۔ لبے لباب آپ جیسے لوگ نکالیں گے، آپ جس کام میں ماہر ہیں وہ کام کریں۔ میں نے آپ کو خانپور میں بھی کہا تھا کہ آپ میز کرسیاں بہت اچھی بناتے تھے، آپ وہی کام کریں۔ اذا وسید الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، اگر نااہل کے سپرد کوئی کام کر دیا جائے تو پھر یہ امانت ضائع کرنے کے مترادف ہے اور پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اب آپ مجھے میز کرسی بنانے دیں گے تو میں تو میز کا برا حال کر دوں گا، کیل ٹوکنا بھی نہیں آتی مجھے تو اسی طرح جناب آپ جو ہے نا وہ یہ کارپینٹر ہیں بہت اچھے، ساری زندگی آپ کارپینٹر رہے، تو رجسٹرڈ جماعت المسلمین نے آپ کو مبلغ اسلام بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ مبلغ اسلام ہو گئے، آپ نے تو اپنا اسلام جو ذاتی آپ لوگوں کا اسلام ہے جس کا انکار آپ کے نزدیک کفر ہے، وہ لٹریچر تک آپ نے نہیں پڑھا ہوا ہے۔ اب سنیے مجھ سے، اگر آپ اس طرح جمہوریت کو کافر ثابت کرتے ہیں کہ جی یہ حکومتوں میں جا رہے ہیں، جمہوری حکومتوں میں جا رہے ہیں، یہ کافر ہیں، تو سنیے یہ آپ کا ایک لٹریچر میں آپ کا ایک کتاب ہے بڑا میانات، اس کا تو نام ہی بڑا عجیب ہے کہ طاغوت کے متعلق غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ کیا نام ہے بھائی کتاب سے کا؟ طاغوت کے متعلق غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، مطلب طاغوت کے متعلق بھی غلط فہمیاں جو ہے نا وہ دور کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی آپ کے فرقے کو۔ تو دیکھیں میرے پاس تو اس وقت یہ کتابچہ نہیں ہے بلکہ وہ آئینہ دار ہے، تو آئینہ دار کے اندر اس کا صفحہ نمبر میرے بھائی بنتا ہے 245 246 پر لکھا ہے کہ الغرض طاغوت سے بچنا چاہیے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ہر کافر طاغوت ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کافر طاغوت ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یا ہر کافر کی حکومت طاغوت کی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں جو کافر اللہ کے دین سے برگشتہ کرے وہ طاغوت ہوگا، اسی طرح وہ حکومت طاغوت کی حکومت ہوگی جو لوگوں کو اللہ کے دین کے خلاف چلائے۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں تو جمہوری حکومتوں میں تو دینی آزادی دی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو دیکھیں آپ کو بھی کتنی آزادی ہے، آپ کافر مشرک کہتے ہیں جن کو ان کو آپ کو بھی رجسٹریشن کر کے دے دی انہوں نے کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں آپ رہیں، رجسٹریشن ہو جائے، بس سال میں اپنے انتخابات کا اعلان کر دیجیے گا کہ فلاں صدر ہے، فلاں جنرل سیکرٹری ہے اور فلاں جوائنٹ جنرل سیکرٹری ہے، فلاں پریس اور یہ سیکرٹری ہے، باڈی کا اعلان کر دیجیے گا۔ اس کے بارے میں مزید جو ہے نا وہ میں تحقیق کروں گا، چونکہ ساجد ربانی صاحب بھی جنرل سیکرٹری رہے ہیں اور بشارت جاوید صاحب بھی، سے بھی پوچھوں گا کہ یہ کیا پروسیس ہے، جنرل سیکرٹری بننے کی کیا ضرورت ہے، سال میں کیوں اعلان کیا جاتا ہے، پریس ریلیز کیوں جاری کی جاتی ہے رجسٹرڈ جماعت المسلمین کی طرف سے، کہ ظاہر سی بات ہے قانونی طور پر آپ پابند ہیں کہ آپ کو رجسٹریشن دی ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ کوئی بنیادی بات نہیں ہے، اگر یہ غلط ثابت ہو بھی گئی تو میری جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے دین کے خلاف چلائے وہ طاغوت ہے۔ تو اب یہ تو اس کو تو طاغوت نہ کہیں نا، کم از کم آپ پاکستانی گورنمنٹ کو اپنے حساب سے، یہ تو نہیں چلاتی زبردستی، اس نے پوری آزادی دی ہوئی ہے، جو کتاب و سنت میں چلنا چاہے چلے، تو آپ اس کو طاغوت تو نہیں کہیں گے نا، کم از کم اپنی فکر کے مطابق کم از کم یار جو آپ کا لٹریچر ہے اس پر تو عمل کریں۔ اب آگے مسئلہ رہتا ہے کہ جمہوری حکومت آپ اس کو کفر سمجھتے ہیں اگر، تب بھی آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو ان کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں، ان میں چاہ رہے ہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے، اپنے بعض معاملات کے لیے یا ان کی اصلاح کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ ان کو کافر و شرک، ان پر کفر و شرک کا حکم نہ لگائیں، آپ پر لازم ہے۔ جو کچھ آپ نے لکھا ہے آپ کو یاد نہیں رہتا ہے، نہ مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رہتا تھا، ایک شخص تھے، آخر کتنی فکر کرتے، کہاں کہاں کی فکر کرتے وہ، نہ آپ لوگوں کو یاد رہتا، چونکہ ویسے بھی آپ لوگ تو جو ہے وہ تقلید کے علاوہ تو کچھ جانتے نہیں تھے۔ تو دیکھیے نمبر 3 پر لکھا ہے، نمبر 3 یعنی تیسرا پوائنٹ یہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر بادشاہ کی ملازمت کرتے ہیں، یہ مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے ملازمت کرتے ہیں، وہ تو وزیر تھے۔ مندرجہ والا آیت کی روح سے انہیں تو یہ حکم تھا کہ اپنی امت کو طاغوت سے بچنے کی تاکید کریں، لیکن وہ تو بقول شخص سے یعنی کسی فرد کے بقول طاغوت سے چمٹ گئے، نعوذ باللہ، اس کے ماتحت بن گئے۔ یہ مسعود صاحب کسی اور کی بات نقل کر رہے ہیں کہ اس کے بقول تو پھر ایسا ہو گیا نا، یہ مسعود صاحب کا نظریہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یوسف علیہ السلام طاغوت سے چمٹ گئے یا ماتحت بن گئے، استغفر اللہ، سید مسعود احمد رحمہ اللہ نے یہ بات نہیں کہی۔ میں پھر سے وضاحت کر دوں، بقول شخص ہے یعنی ایک شخص جس کے خلاف یہ کتابچہ لکھا گیا ہے، اس کے بقول تو پھر ایسا ہو گیا، انہوں نے جو کچھ امت سے کہا تھا اس پر خود عمل نہیں کیا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تردید کر رہے ہیں مسعود صاحب کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، انہوں نے کافر بادشاہ کی ملازمت تو کی، ملازمت تو وہ مان رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ملازمت بھی مناسب لفظ نہیں تھا، کافر بادشاہ کے ساتھ مل کر لوگوں کی خدمت کی،
لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کیے، یہ زیادہ مناسب الفاظ تھے۔ بہرحال تو لیکن اب ایسے اگر لیا جائے نا تو کہیں کہ یہ گستاخی کا فتویٰ جیسے لوگ لگا رہے ہیں ہمارے اوپر زبردستی۔ عبدالحمید اپنا اشتہار دکھا رہا ہے، تقلیدی اشتہار، 2 منٹ اس اشتہار پہ بات نہیں کر سکتے، تو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار کافر بادشاہ کی ملازمت کہہ کر نا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے مسعود صاحب نے۔ اللہ ہمیں بچائے ایسے کسی کو زبردستی گستاخ ثابت کرنے سے، یا آپ لوگوں کو مبارک ہو۔ لیکن طاغوت کی ملازمت نہیں کی، کافر کی ملازمت کی۔ آگے لکھتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کافر بادشاہ کا قانون نافذ تھا۔ کس کا قانون نافذ تھا؟ آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کفر ہے، تو مطلب کافر کا قانون کفر ہوگا نا، اسلام تو نہیں ہوگا، اللہ کا قانون تو نہیں ہوگا نا، کافر کا قانون ہے۔ تو کہتے ہیں کافر بادشاہ کا قانون نافذ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اپنے بھائی کو چوری کے الزام میں بادشاہ کے قانون کے مطابق روک نہیں سکتے تھے، چوری کے الزام میں وہ نہیں روک سکتے تھے بادشاہ کے قانون کے مطابق۔ اب مسعود احمد صاحب اس آیت کو نقل کرنے کو، یوسف کی 76 ہے، سورہ یوسف کی 76 نمبر کی آیت ہے، تشریح کرتے ہوئے صفحہ 247 پہ لکھتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کافر بادشاہ کے قانون کے ماتحت ملازمت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ نہیں تھا۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے قانون کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا ہوگا، یہ ضرور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے قانون کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے قانون کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، اگر ایسا ہوتا تو یوسف علیہ السلام شاہی قانون کی پیروی نہیں کرتے اور طاغوت کی پیروی لازمی کرتے، پھر بادشاہ کے قانون کی پیروی نہ کرتے، ورنہ طاغوت کی پیروی لازم آتی۔ ورنہ کیا لازم آتا کہ بھئی وہ تو طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے قانون کے خلاف کوئی قانون نافذ نہیں کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا، اگر کوئی قانون نافذ ہوتا اللہ کی طرف سے، تو پھر یوسف علیہ السلام اس کی پیروی کرتے نا، بادشاہ کے قانون کی پیروی نہ کرتے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے، اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ طاغوت کی پیروی کی، اور مسعود صاحب کہتے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بادشاہ کے قانون کی پیروی کی۔ اب جمہوریت اگر کفر ہے تو اس کے قانون کی کوئی پیروی کرتا ہے تو آپ اس کو کیوں کافر کہتے ہیں؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو پیروی کی نا۔ بات ختم نہیں ہوئی ہے ابھی، آپ نے اپنا لٹریچر بھی غور سے نہیں پڑھا، وہ بھی مجھے پڑھانا پڑتا ہے آپ کو۔ حالانکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جماعت کی کتابیں پڑھو، جماعت کی کتابیں پڑھو، تو غور سے پڑھو۔ آپ اس لیے کہتے ہیں آپ کے مولوی کہ وہ جو آپ جو بیت والی 2 4 باتیں سن کے نا پڑھ کے امیر کی اطاعت میں لگے رہیں، باقی تو وہ بہرحال اب میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، نہیں نکلنا چاہتا۔ نمبر 4 پہ لکھتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ کافر حکومت کی ملازمت کرنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں کفر ہے، تو اس کے لیے تو دلیل چاہیے۔ یہ مسعود صاحب کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے نا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے لیے تو دلیل چاہیے بھائی، کہ ہماری شریعت میں کفر ہے تو اس کے لیے تو دلیل چاہیے۔ کہتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یوسف 38، سورہ یوسف آیت نمبر 38، میں اپنے آبا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کرتا ہوں۔ مسعود صاحب لکھتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کے متبع یعنی پیروی کرنے والے تھے، اس پہ چلنے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ملا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ملا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النحل کی آیت 123 123 نقل کی ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر اے رسول ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم حنیف یعنی یکسوئی اختیار کرنے والے موحد ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ الغرض رسول اللہ، یہ مسعود احمد صاحب کے الفاظ ہیں، الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ملت ابراہیم علیہ السلام کے متبع تھے، لہٰذا دونوں کی شریعت ایک ہوئی۔ جو چیز یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جائز تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی جائز ہوگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی کافر حکومت کی ملازمت جائز ہوگی۔ اگر جائز نہ ہوتی تو مستثنا کیا جاتا۔ ملازمت کو جائز قرار دے رہے ہیں، ملازمت کو جائز قرار دے رہے ہیں، یہ صفحہ 248 پر۔ تو جب کافر حکومت کی ملازمت کی جا سکتی ہے، کیا تھے وہ، کیا کہا تھا انہوں نے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے نا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ خواب کا معاملہ ہوا اور سارا کچھ ہوا تو انہوں نے کیا کہا تھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اجعلنی علی خزائن الارض، قال اجعلنی علی خزائن الارض،
انی حفیظ علیم. انہوں نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، یعنی سارے خزانے میرے حوالے کر دے. یہ تو وزیر خزانہ کا قانون یعنی اگر کہیں کہ خزانے، ملک کے خزانے میرے حوالے کر دے. زمین سے مراد تو مصر کی زمین ہے نا، کرینہ یہی ہے کہ وہ مصر میں تھے، تو بولے کہ میرے حوالے کر دو یہ مصر کے خزانے. تو یہ تو وزیر خزانہ کا عہدہ بنتا ہے. ملازمت کہیں گے اس کو یا وزارت کہیں گے، چلیں لفظ تو نہیں ہے وزیر کے بھی اور اس کے بھی لفظ نہیں ہے ملازمت کے بھی، بہرحال مجھے وزارت بہتر لگ رہا ہے. تو اب یہ پورا خزانہ ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ حفاظت کرنے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہوں، میرے حوالے کر دیں. اب وہ یعنی اس ملک کے خزانے کی ساری نگرانی وغیرہ کا کام ان کے ہاتھ میں تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا تھا بادشاہ نے. تو اگر کافر ملک کے خزانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں تو پھر کیا مشکل ہے اگر کوئی جمہوری حکومت میں چلا جائے؟ آپ کو تو کافر نہیں کہنا چاہیے اس کو اس وجہ سے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو شریعت، ہماری شریعت میں بھی ثابت ہے، جائز ہے یہ. اگر جائز نہ ہوتی تو مستثنا کیا جاتا. اگر جائز نہ ہوتی تو پھر استثناء کی دلیل آتی کہ بھئی یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تھی، کوئی دلیل آتی. ہمارے لیے تو دلیل نہیں آئی. آگے لکھتے ہیں صفحہ 249 پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد تھے، کافر حکومت کے ماتحت نہیں تھے. پھر بھی آپ نے کافر کے شرائط کو مان لیا. آپ چاہتے تو انکار کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا. کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ کافر کے شرائط مان لینا جائز ہے؟ تو ابھی انہوں نے مجبور کر دیا حافظ سعید صاحب کو اور سب کو کہ آپ کو الیکشن میں حصہ لینا پڑے گا، وگرنہ تو امریکہ وغیرہ یہ سب آپ کے پیچھے پڑے ہوئے، پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا آپ کو سنبھالنا. تو انہوں نے لیا حصہ. بہرحال میں اس چکر میں نہیں پڑتا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے یہ شرائط مان لینا جائز ہے. تو انہوں نے کہا کفر یا گناہ نہیں، خصوصاً ایسی صورت میں کہ مسلم کافر حکومت کا ماتحت ہو. ہم بھی تو پاکستان میں ماتحت ہیں، یہ کافر تو نہیں کہتے ہم ان کو، لیکن ماتحت ہیں ہم. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سسٹم ہے، جمہوری سسٹم ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. تو جو بچ سکتا ہے وہ بچتا ہے، وہ نہیں مانتا دور رہتا ہے. ہم نہیں مانتے، ہم دور رہتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اللہ کرے خلافت قائم ہو جائے. لیکن جو جا رہے ہیں، جب آپ اس ملازمت کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنے کو، ان کا پارٹ بننے کو اور ان کی غلط باتوں کا انکار کریں گے وہ. مثلا اگر پارلیمنٹ میں وہ کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف بنائیں گے تو یہ کہہ دیں گے میرا ووٹ میرے ان کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. اور ساجد میر صاحب تو لکھ کر بھی دے چکے ہیں. مطلب ان کی کتاب ہے رانا شفیق پسروڑی صاحب کی جمہوریت کے موضوع پہ، اس میں ساجد میر صاحب نے لکھا ہے کہ پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کا اتفاق کیا حیثیت رکھتا ہے. مفہوم عرض کر رہا ہوں، اگر ساری زمین کے لوگ مل کر بھی قرآن و حدیث کے خلاف قانون بنائیں تو میں اسے نہیں مانوں گا. ہم کفر تو اس وجہ سے قرار دیتے ہیں نا کہ وہ غیر اللہ کا قانون مانیں گے تو کافر ہوں گے. وہ تو کہتے ہیں میں تو مانوں گا ہی نہیں ایسے قانون کو، ایسی قانون میری جوتی کی نوک پر. یہی بات مولانا فضل الرحمان بھی کہہ دیں گے، یہی بات دیگر لوگ بھی کہہ دیں گے. حافظ سعید سے بھی پوچھ لیں گے جی آپ مانیں گے جمہوریت کا جو قانون بن جائے گا، اگر وہ کوئی قانون پاس کر بھی لیں آپ اسمبلی میں، تو آپ اس قانون کو مانیں گے؟ تو کہیں گے ہم تو نہیں مانیں گے. تو پھر وہ کافر کیوں ہوئے بھائی؟ کافر تو اس وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ غیر اللہ کا قانون مانیں گے. اب آپ کہیں گے نہیں قانون بنانے کا اختیار تو مانتے ہیں. قانون تو کئی قسم کے بنتے ہیں. ٹریفک رولز بھی قوانین ہیں. لیفٹ سائڈ چلنا ہے، رائٹ سائڈ چلنا ہے، یہ قانون ہے نا. ہمارے یہاں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہوتی ہے، یہ بھی تو قانون ہے. ٹریفک سگنل پہ رکنا ہے، یہ بھی تو قانون ہے. اگر آپ نے ٹریفک سگنل کراس کیا تو آپ پر جرمانہ لگے گا. جہاں 60 کی سپیڈ ہے وہاں آپ 70 کی سپیڈ میں گئے، جرمانہ لگے گا. جہاں آپ کو 120 کی سپیڈ میں چلانا ہے وہاں آپ 100 کی سپیڈ میں چلے اس لائن پر تو آپ کو جرمانہ لگے گا. یہ سارے بھی تو قوانین ہیں نا. یا یہ قوانین نہیں ہے؟ آپ کو شناختی کارڈ بنانا ہوگا، آپ نکاح کریں گے تو آپ کو نکاح فارم بنانا ہوگا، آپ کے یہاں بچہ ہوگا تو آپ کو اپنے بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا. یہ سب تو قوانین بنائے گئے، ہمارے ملک میں ہی بنائے گئے. یہ سب قوانین ہے نا. آپ رجسٹرڈ کہتے ہیں اس بنیاد پر صدیق رضا رجسٹرڈ. مجھے تو نہیں برا لگتا اگر یہ رجسٹریشن ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کہیے 100 دفعہ کہیے، شوق سے کہیے. بدلے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ عبدالحمید رجسٹرڈ، میں نہیں کہوں گا. ارشد رجسٹرڈ نہیں کہوں گا. آپ لوگ کہیں اپنا شوق پورا کریں. لیکن جماعت المسلمین رجسٹرڈ اس لیے کہوں گا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اور یہی تو آپ کا تعارف ہے دوسری جماعت المسلمینوں سے. یہی چیز تو آپ کو یعنی الگ کرتی ہے کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آپ کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے، آپ نے ان سے رجسٹریشن کروائی ہوئی ہے، رجسٹریشن فیس بھر کر. تو میرے پیارے بھائی آپ اس پر یہ دیکھیں کہ ایسی صورت میں آپ لوگ کیوں مطلب ایسے لوگوں پر جو جمہوری حکومت میں جاتے ہیں ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ کی مدد کرتے رہے خزانوں پر. کافر بادشاہ وہ تو نبی تھے،
اور آپ کے نزدیک ہماری شریعت میں بھی جائز ہے، الگ الگ نہیں، آپ نے خود لکھا ہے صفحہ 247 48 پر آپ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں آئینہ دار کی۔ آگے بھی آپ لکھتے ہیں کہ کفر یا گناہ نہیں، خصوصاً ایسی صورت میں کہ مسلم کافر حکومت کا مات ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کافر حکومت سے امتحان کا یا گاڑی یا نکاح وغیرہ کا رجسٹریشن کرا لینا جائز ہے۔ اصل میں مسعود صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جماعت کا رجسٹریشن وہ گاڑی واڑی بیچ میں لے آئے، چلیے جب جائز ہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوآپریٹ کرنا بھی جائز ہوگا، کوآپریٹ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی غیر شرعی کاموں میں نہ کریں کوآپریٹ۔ آگے مسعود احمد صاحب نے خود لکھا ہے، دیکھیں میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر اس کے آخر پیج پر 252، یعنی طاغوت والا، طاغوت کے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ جہاں ختم ہوتا ہے، تو نمبر 7 خلاصہ، کافر حکومت کی ملازمت کی جا سکتی ہے اور اسی متفقہ اصول کے تحت کی جا سکتی ہے جو درج ذیل ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، شرح السنہ سندہ صحیح، التعلیقات للبانی علی المشکات، علامہ البانی رحمہ اللہ کی مشکات کی تعلیقات میں اس کو کہا گیا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، ملازمت کی جا سکتی ہے اس متفقہ اصول کے تحت کی جا سکتی ہے جو درج ذیل ہے۔ تو جمہوریت میں بھی جایا جا سکتا ہے، اس متفقہ اصول کے تحت جایا جا سکتا ہے کہ خالق کی نافرمانی نہیں کریں گے، مخلوق کی نافرمانی ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے خالق کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے حقوق لینے کے لیے جاتے ہیں، ہم غیر اللہ کے قوانین کو نہیں مانیں گے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی قانون اللہ کے قانون کے خلاف، سنت کے خلاف کوئی قانون بنا تو ہم اس پر آبجیکشن کریں گے، احتجاج کریں گے۔ اور علماء کرام تھے جب اسمبلی میں تو انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا نا، یہ علماء ہی تو تھے جنہوں نے اتنی زیادہ محنت کی، یہ علماء ہی تو تھے نا، یہ ہمارے وزیروں کا کام تو نہیں تھا، علماء تھے نا یہ، انہوں نے اتنی محنت کی اور کافر قرار دلوایا، یہ کوئی کم کارنامہ تو نہیں ہے پاکستان پارلیمنٹ کا۔ اچھی چیزیں، خیر کی چیزیں بھی آ سکتی ہیں، اس طرح کی مثالیں دے کر ایسے لوگ جمہوریت کو جو یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم یہ نہیں مانتے، آپ کہتے ہو کہ بھئی جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مسعود احمد صاحب نے توحید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جو ہے نا غیر اللہ کا قانون یعنی بنانے کی گنجائش ہو، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر صرف اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین نافذ ہوتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا انسانوں پر نافذ کرنا ان کو واجب التعمیل سمجھنا کھلا ہوا کفر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے قانون کے مقابلے میں کھلا ہوا کفر ہوگا نا، اگر ٹریفک قانون کو آپ کفر تو نہیں کہتے، ٹریفک قوانین کو آپ کفر کہتے ہیں، یہ قوانین اللہ نے تو نہیں بنائے کہ رائٹ سائڈ چلنا ہے لیفٹ سائڈ چلنا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کو بڑی اہمیت دی اور یہ ساری انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے یہ قوانین بنائے گئے۔ تو یہ استدلالات ہیں نا، ہمارے استدلال ہیں نا، رائٹ سائڈ رانگ سائڈ چلنا ہے، یہ انسانوں کے بھلائی کے لیے۔ اگر اندھا دھند چلیں گے تو ایکسیڈنٹس بہت ہوں گے، انسان مارے جائیں گے، اور انسان کی جان کی بڑی قیمت ہے، ہر جاندار کی اسلام میں بڑی مطلب قدر و منزلت ہے، تو جانیں تلف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یہ استدلال کر کے قوانین بنائے گئے، تو درجہ تو قانون کا ہی ملا ہوا ہے نا اس کو بھائی۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، قوانین ہیں جو غلط ہیں ان کا انکار کر دیں، لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی یعنی کہ اطاعت نہیں کرنی خالق کی نافرمانی میں، اس اصول کے مد نظر تو جمہوریت میں یہی ہے، آپ انکار کر دیں جو غلط قانون بنے گا۔ آپ کو سینیٹر بہت یاد آتے ہیں، نام بھی نہیں لے پا رہے ہوتے ہٹک ہٹک کے گھبراہٹ میں، علامہ سینیٹر علامہ ساجد میر صاحب نام ہے، یا حافظ ساجد میر صاحب کہہ دیجیے آپ ان کو، سینیٹر ساجد میر صاحب۔ تو یہ جو ہیں یہ نہیں مانتے، انہوں نے اگر کوئی قانون مانا ہو تو بتائیں، انہوں نے کہا ہو، اگر یہ کہیں کہ ہاں جی گورنمنٹ کو پورا حق ہے، وہ جو چاہے قانون بنا سکتا ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین چاہے قرآن و سنت کے خلاف ہوں تو تب بھی واجب التعمیل ہوں گے، تو ہم بھی کہیں گے ہاں یہ کفر ہے، جیسے مسعود صاحب نے کہا کہ ان کو واجب التعمیل سمجھنا کھلا کفر ہے، تو واجب التعمیل سمجھیں گے جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا، اور جو کتاب و سنت کے موافق قانون بنے گا تو وہ تو نہیں نہ ہوگا۔ مثلا آپ دیکھیں تعزیرات بھی تو کوئی چیز ہے نا، آپ کے ہاں بھی کچھ ایسے قوانین بنے ہوئے نا، جماعتی طور پہ بھی کچھ قوانین بنے ہوئے، تو ان قوانین کو اللہ کا قانون تو نہیں کہہ سکتے آپ، انتظامی قوانین آپ نے بنائے ہوں گے نا کچھ، جیسے موٹر کے بارے میں آیا تھا کہ بھئی یہاں سے موٹر سے پانی نہیں لینا، وہاں سے پانی نہیں لینا، یہ سارے وہ ایک آیا تھا لیٹر، پتہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لیٹر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں یہ ہے معاملہ سارا جمہوریت کا۔ اب آپ
مزید جو ہے نا وہ کیونکہ 1 گھنٹے سے میرے خیال سے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، تو میں انشاءاللہ جو ہے اس کو باقی کل کروں گا، اور مزید جو مسعود احمد صاحب نے موازنہ وغیرہ کیا ہے جمہوریت کا، تو اس کو بھی دیکھیں گے۔ میں یہی عرض کروں گا کہ جمہوریت کے اندر جو چیز کفر و شرک ہے، جو اس کو مانے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ پھر چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، اہل اسلام کہے، یا جماعت المسلمین کا کہے، وہ کافر و مشرک ہے، کفر و شرک میں مبتلا ہوگا تو۔ لیکن جو کہے گا کہ نہیں 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 نہیں، یہ تھوڑی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی قوانین کو انسانوں پر نافذ کرنا ہے، ان کو واجب التعمیل سمجھنا کھلا ہوا کفر ہے، تو ہم تو ایسے قانون کو مانیں گے ہی نہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے خلاف ہو۔ آئین میں، ہمارے آئین میں تو بالادستی تسلیم کی گئی ہے، ہم وہ پیش کر کے انکار کر دیں گے، تو جو انکار کر دے گا وہ کیوں کافر ہوا؟ اور پھر طاغوت کے متعلق جو آپ کی غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ ہے، اس کو غور سے پڑھیں۔ جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر حکومت کے ساتھ ان کے خزانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور دیکھیں آپ کہ بھائی جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، 7 یعنی کہ موٹی گائیں، 7 پتلی گائیں، اور پھر وہ 7 سال قحط کے، اور 7 سال بڑے زرخیزی کے، پھر 7 سال قحط کے، پھر اس کے بعد 1 سال بارش ہوا، اور یہ سارے 14-15 سال تو یہی بنتے ہیں۔ تو یہ سارا عرصہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد بھی سنبھالتے رہے ہوں گے، سارا ٹوٹل تو نہیں، لیکن اتنا لمبا عرصہ تو رہے نا، 14-15 سال کم تو نہیں ہوتے، ان کے ساتھ حکومت میں کام کرتے رہے۔ اس دوران میں ان کے بھائیوں کا آنا، ان کے گھر والوں کا آنا، سب کا یہاں آ کر رچ بس جانا، تو یہ کافر حکومت کے ساتھ ہی سارے معاملات چل رہے تھے۔ اگر جمہوریت کفر بھی ہے تو کفریہ حکومت کہلائے گی، تو اس کے ساتھ کیوں نہیں کام ہو سکتا ہے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے؟ یعنی جو ہمارے ذاتی حقوق ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ان میں چلا جائے، یہ کہتا ہوا کہ میں ان کے کفر سے بچوں گا، جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کوئی کفر تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ تو مانتے ہیں کہ یہ صرف شریعت یوسفی نہیں تھی بلکہ شریعت محمدی بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ تو لوگوں کی ذہن صاف کرتے ہیں، آپ اصول بناتے ہیں باقاعدہ کہ جی اس اصول کو مد نظر رکھ کر کیا جا سکتا ہے، ملازمت کی جا سکتی ہے۔ جب ملازمت کی جا سکتی ہے تو اس حکومت کا حصہ کیوں نہیں بنا جا سکتا اسی اصول کے مطابق؟ تو اس طرح زبردستی جمہوریت کو کفر و شرک قرار دینا، اور یعنی کفار کی جمہوریت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے ہاں تو مطلب اسلام وغیرہ تو نہیں ہے نا، لیکن مسلمان تو ایسے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جو دیندار طبقہ ہے ہمارا، کتاب و سنت کو ماننے والے لوگ ہیں، دیندار طبقہ تو نہیں نا کہتا، وہ تو آئے دن اٹھاتے ہیں آواز کہ یہ تمہارا قانون جو ہے قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، صرف اہل حدیث نہیں، سبھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ ان کی ضد ہے بلا وجہ کی، بات کو خود سمجھے نہیں ہیں، اور جو ہے نا وہ لٹ لے کر بھاگ رہے ہیں، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں یہ، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے والا جو ہے وہ عقل مند نہیں ہو سکتا۔ باقی اس سے زیادہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، ابھی میں نے آدھا تبصرہ آدھا ہی پڑھا ہے، اور انشاءاللہ میں باقی بھی پڑھوں گا، مسعود احمد صاحب کے باقی دلائل بھی پڑھوں گا، اور ان کی بھی وضاحت کروں گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے، باتیں سمجھ کر توحید المسلمین یا الجماعت اٹھا کر پڑھ لیجئے، سمجھیے بات کو کہ وہ جس چیز کو کفر قرار دے رہے ہیں، ہمارے یہاں کتاب و سنت کے ماننے والے جو جمہوریت کے قائل ہوئے ہیں، ابھی ہوئے ہیں یا پہلے سے تھے، وہ لوگ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یا تو ہونا کہ ان کے پاس کوئی اتھینٹک ثبوت ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، کتاب اللہ کے خلاف قانون بنے، سنت کے خلاف بنے، کوئی نہیں، بناتے رہیں، ہم مانیں گے۔ قوانین جو بنائے جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسے نہیں کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر حرام و حلال کے قوانین بنا رہے ہوتے ہیں، وہ تو صرف کتاب و سنت میں ہوگا، وہ جو کتاب و سنت کے مطابق اس پہ چلے گا۔ ملکی مفادات میں اس وقت کیا کرنا ہے، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس قسم کے کہ بھائی یہ جو معاملہ آیا ہے اس میں اس معاملے کو کس طرح سے کیا، مطلب جو نئے مسائل آتے ہیں، سیاسی معاملات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے، انتظامی امور کے بات ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تو مشورے سے ہی تھے ہوں گے نا، یعنی کہ امرہم شورا بینہم، تو وہ پارلیمنٹ مشورے کی جگہ ہے۔ اب 20 کروڑ لوگ مشورہ دیں، بہت مشکل ہے، تو یہ ایک آسان سسٹم ان کو نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، آپ اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں دلائل سے، لیکن آپ چھوٹتے ہی کہیں کہ کافر مشرک ہیں، آپ کہیں یا کوئی اور کہے، کوئی شاجی کہیں یا آپ کہیں، ایک ہی بات ہے، زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا۔ کسی کے بھی ایمان اور اسلام کو اتنا سستا مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا